بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم، اب ہے یہ دوسرے شبے کا جواب، اور تیسرے شبے کا جواب بھی اسی میں ہے۔ اور دوسرا شبہ ان کا کس پیغمبر علیہ السلام کے متعلق تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق۔ اور یہ ہے مشکل آیات ہیں، انہیں آپ سمجھیے گا، اور کافی مشکل۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس دوسرے شبے کا جواب، اور دوسرا شبہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام علیہ باللہ خود شرک کرتے تھے۔ یہ اتنے جری تھے اس باب میں کہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یہودی علماء تعجب سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے وہ دیکھو سلیمان جو جادوگر تھا اور ایسی حرکتیں کرتا تھا، اس کو یہ پیغمبر مانتے ہیں، اس کی یہ تعریف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اتنا مسلم امر تھا یہ کہ پوری قوم ان کی، وہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، اسی لیے تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئیں اور اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اور اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے قرآن پاک پہ، اس پہ لکھنے والا کوئی لکھے تو پوری کتاب لکھ سکتا ہے کہ قرآن ہر اس چیز کی تردید کرتا ہے جو جھوٹ انبیاء علیہ السلام پر ہے، جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ قرآن کو بڑا اہتمام ہے اس چیز کا کہ مشرک اقوام جو کچھ اللہ کے بارے میں الزامات لگاتی ہیں، اور کافر اور مشرک یہ سارے مل کے جو کچھ انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں کو داغدار کرتے ہیں، اللہ بار بار اس کی تردید کرتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر قرآن اس جرم کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اس جھوٹ کو کیوں پھیلائیں، سمجھنے والا سمجھ جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بچے نے کوئی ایسی بات کر دی، کام کر کے نہیں لایا، اب ٹیچر ساری کلاس کو کہتا ہے کہ جو بھی کام نہیں کر کے لائے گا نا آئندہ سے اسے یہ پنشمنٹ ملے گی، تو وہ اس بچے کا بھی ذکر نہیں ہوتا اور اس کی کئی مصلحتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی ان جملوں کو نقل نہیں کرتا جو یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اب تک بائبل بھری پڑی ہے کہ وہ ایسا شرک کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، خدا نے ان الزامات کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالی پر خود یہ لوگ جو الزام لگاتے تھے، خدا نے اس الزام کا ذکر نہیں کیا اور تردید کر دی ہے۔ مثلا سورہ قاف میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 6 دن میں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم تھکے نہیں۔ اب ایک آدمی پڑھ کے سوچتا ہے کہ یہ کون سوچ سکتا ہے کہ خدا تھک گیا تھا؟ کوئی فزیکل ورک تھوڑا ہی ہے، وہ تو اس ذات پاک نے ارادہ کیا اور بن گئے آسمان، اور ارادہ فرمایا تو زمینیں بن گئی، ختم ہوا قصہ۔ یہ جو ہے نا ہم تھکے نہیں، جہاں سے بائبل شروع ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور پھر وہ وہاں لکھتے ہیں کہ ہی ٹک ریسٹ 7th day، 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ در حقیقت اس کا ارادہ ہے کہ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم تھکے نہیں کہ 7ویں دن ہمیں ریسٹ کرنا پڑتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہاں آپ دیکھیں گے ایک جملہ آتا ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے متعلق شبے کا جواب، اور دوسرا ان کا شبہ یہ کہ وہ جو 2 فرشتے نازل ہوئے تھے وہ بھی تو شرک کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اور ان کا الزام بھی آگے کو نقل ہوگا۔ تو دوسرے اور تیسرے شبے کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، ان یہودیوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا، 2 ترجمے، ایک تو رسول کو کر لیا جائے عام کہ کوئی بھی رسول آئے علیہ السلام،
اور ایک کر لیا جائے کہ جب بھی رسول آئے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول ان کا لفظ جو ہے نا، اس میں آپ سے عرض کیا تھا نا ایک اور لفظ بھی آ رہا ہے جس میں تنوین ہے اور اس کی عظمت، یہ اگر دیکھ لیا جائے کہ رسول سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ نے انہیں تنوین سے ذکر کر دیا، نکرہ کے صیغے سے، یعنی ایسے عظیم رسول، ایسے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لما جاءہم رسول من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئے۔ یہاں پر سارے قصے میں آگے دو ترجمے بنتے چلے جائیں گے، ایک آپ کر لیجئے، ایک ہم کر لیتے، صحیح ہے؟ ہاں سارا بوجھ ہم پہ کیوں ڈالتے؟ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ یہ مان لیجئے کہ یہاں پہ رسول سے مراد، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، کوئی بھی رسول، ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کوئی بھی رسول آیا ہے تمہارے پاس، یعنی ماضی میں، اور ہم اسے حال لا رہے ہیں کہ یہ جو رسول آئے ہیں تمہارے پاس، لما جاءہم رسول، جب آ گئے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آئے کوئی بھی رسول تمہارے پاس، تو کوئی بھی کے الفاظ بڑھانے سے یہ رسول کا لفظ عام ہو گیا نا، کوئی بھی عام ہو گیا نا، اور اس رسول کے لفظ کو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک قرار دیں تو پھر یہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ ہم اس سے ترجمہ کر لیتے ہیں حال سے، آپ اس کو ماضی کے متعلق دیکھتے چلے جائیے کہ آیات کس طرح فٹ بیٹھیں گی، ہیں دونوں مفسرین دونوں طرف، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب آئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ کتنا خیال ہے اللہ کو کہ رسالت کے ساتھ فوراً اپنا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس سے آئے، ہم نے بھیجے تھے، کوئی خود بخود تھوڑے ہی آگے تھے، مصدقن، وہ تصدیق کرتے ہیں، اور آپ کہیں گے کہ تصدیق کرتے تھے، ہم کہتے ہیں تصدیق کرتے ہیں، لما معہم، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی ان سے پہلے جو کتابیں آ چکی، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہیں جو کچھ کے یہودیوں کے پاس ہے، یا یہ کہیے کہ بنی اسرائیل کے موجودہ جو لوگ ہیں ان کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبذ فریقم، تو نبذ ابھی ترجمہ کیا تھا نا، پھینک دیا، پھینک دیتے ہیں۔ فریقن، ان میں سے ایک گروہ، وہ کون سا گروہ ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کہ کتاب دی گئی، جنہیں کتاب دی گئی، ان میں سے ایک گروہ، ایک پارٹی، ایک جتھا ایسا ہے جو پھینک دیتا ہے کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ تو اللہ کی کتاب سے مراد کہیں گے کہ تورات ہوئی، تو تورات کو وہ اللہ کی کتاب کو کہاں پھینک دیتے ہیں؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ یہ دونوں یہودیوں کے متعلق آ سکتا ہے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یا تو آپ کہہ لیجئے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہیں بھی کتاب دی گئی تھی، یہودی اس کتاب کو پسے پشت پھینک دیتے تھے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی مراد ہیں تو وہ پھر تورات کو پسے پشت پھینک دیتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ سے مراد تورات ہی لے لیجئے تو بھی دونوں طرف درست ہے کہ تورات کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت پھینک دیا، یہودیوں نے، اور ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین ہیں یہ اس کتاب یعنی تورات کو پسے پشت پھینک رہے ہیں۔ لیکن پسے پشت پھینکنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا وراء ظہورہم، کوئی ظاہر ہے کہ تورات کو لے کے ایسے تو نہیں پھینک دیتا تھا نا اپنی پیٹھ کے پیچھے، مطلب یہ کہ عملاً انہوں نے چھوڑ دیا ہے تورات پر عمل کرنا۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی بھی کلام کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے توہین کی نیت سے تو ظاہر ہے وہ کفر ہے، مگر یہاں وہ مراد نہیں لی مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً انہوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اور حال مسلمانوں کا بھی کوئی اس سے مختلف تو نہیں۔
ایسے ہی ہے کہ عملی زندگی میں کسی سطح پہ بھی قرآن پاک کا نفاذ نہیں ہے، قرآن پاک کو نہیں جانتے، عمریں گزر جاتی ہیں اور قرآن کو نہیں سمجھتے، اور عام رعایا قرآن کو سمجھتی نہیں، اور جلوس نکلتے ہیں کہ قرآن ہم پہ نافذ کرو، خلافت ہو، یہ چیزیں ہوں۔ بھئی جو تمہارے اپنے بس کی بات ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا، اسے کیوں نہیں تم پہلے سمجھتے؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی امیر المومنین ہو اور ہر گھر میں جا کر دستک دے کے کہیں کہ بھئی قرآن پڑھا کرو، حتیٰ کہ عرب نہیں پڑھتے قرآن پاک، ان عربوں سے پوچھیں، ان کے گھروں میں نازل ہونے والی چیز ہے، ان کی بستیوں ہی میں نازل ہوئی ہے، اور زبان بھی ان کے لیے آسان ہے، اس کے باوجود قرآن پاک کے پڑھنے سے، تفسیر سے بالکل آ رہی ہیں۔ اسی لیے خدا کے غضب کا جو کوڑا ان پہ برستا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خدا کی کتاب کو، یہ ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، پسے پشت پھینکا ہوا ہے، اور لڑائی میں تیز، ہر چیز میں، عقیدے کی بحث لے لو، فلاں بحث لے لو، ایک لفظ کوئی کہہ دے تو اس پہ پوری عرب دنیا مچل جاتی ہے کہ فلاں مقرر نے فلاں لفظ کہا تھا، اس کا یہ مطلب نکل آیا تھا، اور اللہ کی کتاب اس کو نہیں پڑھنا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہودی یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ خدا کی کتاب کو انہوں نے اٹھا کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی عملاً چھوڑ دیا، اور یہی حال ان کا بھی، مسلمانوں کا بھی، اور عربوں کا خاص طور پہ، کہ اللہ کی کتاب کو بالکل ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا ہے، گویا اس کتاب سے کوئی ان کا منہ نہیں، واسطہ نہیں رکھا، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ یہ جاہل ہیں، انہیں علم نہیں ہے، لا یعلمون علم نہیں۔ یہاں اللہ نے یہودیوں کو جاہلوں سے تشبیہ دی ہے، کأنہم یہ ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ لا یعلمون یہ کچھ نہیں جانتے۔ تو جہالت اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ خدا کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جب خدا کی کتاب کو چھوڑا تو جاہل ہو گئے نا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کتنی ڈگریاں لے لے اور کتنا ہی علم حاصل کر لے، اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھا کے وہ چاند تک اور مریخ تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ سورج کو فرض کر لیجئے کسی دن فتح کر لیا جا کے، اور اگر اس حقیقی علم کو نہیں پڑھا جو حقیقتاً علم ہے، تو پھر جہالت کے شعبوں میں ہی ترقی ہوئی، علم کے شعبوں میں ترقی نہ ہوئی۔ علم اللہ نے قرار دیا ہے اپنی ذات پاک کی معرفت کو، اللہ کی معرفت کسی انسان کو اگر نصیب ہے نا تو بہت بڑا مقام ہے اس کا، بڑا ٹھکانہ ہے اس کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کأنہم لا یعلمون، یہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے یہ جانتے ہی نہیں، جیسے جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے۔ کرنی چاہیے، تورات کی بھی، بائبل کی بھی، اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو اللہ کے کلام کا حصہ ہے، تعظیم اس کی بھی کرنی چاہیے۔ تو یہودیوں کو بتایا کہ لا یعلمون، جانتے نہیں،